بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ معاصر نثری ادب کے حوالے سے آج میرے لیکچر کا عنوان ہے آواز دوست، مختار مسعود کی فکری یادداشتوں کا مرقع۔ تعارف: مختار مسعود 15 دسمبر 1926 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، 15 اپریل 2017 کو لاہور میں وفات پائی۔ مختار مسعود علی گڑھ سے تعلیم یافتہ ہیں۔ وہ محکمہ مالیات کے ایڈیشنل سیکرٹری تھے، یعنی پاکستانی بیوروکریسی کا ایک حصہ تھے۔ اس کے علاوہ وہ مینار پاکستان کی تعمیری کمیٹی کے صدر بھی تھے۔ ان کے والد صاحب معروف اقبال شناس اور معاشیات کے استاد پروفیسر شیخ عطا اللہ علی گڑھ یونیورسٹی میں معاشیات کے استاد رہ چکے تھے۔ آواز دوست کے علاوہ لوح ایام اور سفر نصیب کے عنوان سے مختار مسعود کے 2 سفر نامے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ آواز دوست کا نام مختار مسعود نے مولانا جلال الدین رومی کے شعر سے لیا ہے۔ شعر ہے: خشک مغز و خشک تارو خشک پوست، اشک جامی آید این آواز دوست۔ ترجمہ: خشک دماغ، خشک رگیں اور خشک پوست یعنی جلد کے اندر آخر یہ آواز دوست کہاں سے آتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ شعر اس حقیقت کا عکاس ہے کہ محبوب حقیقی ہو یا مجازی، لیلا ہو یا وطن، اس کی آواز بہر طور محب تک پہنچ جاتی ہے اور محب اس پر حیران بھی ہوتا ہے کہ یہ صدا مجھ تک کیسے اور کن ذرائع سے پہنچی۔ مختار مسعود کا محبوب پاکستان تھا۔ کتاب کا انتساب انتہائی پرمعنی ہے۔ اس کتاب کو مصنف نے اپنے والدین کے نام انتساب کیا ہے۔ اس کتاب کو یک وقت مضمون، خاکہ نگاری، انشائیہ، یادوں کا مجموعہ، ذہنی سفر نامہ اور تحریک پاکستان کی کہانی کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے کورس میں یہ کتاب یادداشتوں کے حوالے سے شامل کی گئی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو فکری یادداشتوں کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ آواز دوست ایک فکری اور ادبی جہت رکھنے والی منفرد تصنیف ہے جو صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک قوم کی فکری شناخت کا آئینہ ہے۔ اس کے صفحات پر بکھرے ہوئے خیالات محض تحریری مشق نہیں بلکہ مصنف کی گہری فکری ریاضت، قومی شعور اور تہذیبی وابستگی کا نتیجہ ہے۔ مختار مسعود نے اپنی پہلی ہی کتاب میں جس بلند فکری سطح کا اظہار کیا ہے وہ اردو نثر میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کتاب میں بنیادی سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ بحیثیت قوم ہماری شناخت کیا ہے، ہم کیوں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات صرف منطقی سطح پر نہیں بلکہ ایک تہذیبی اور فکری تجربے کے ذریعے پیش کیے گئے ہیں۔ آواز دوست کا چھپنا محض ایک ادبی واقعہ نہیں بلکہ ایک فکری تحریک کی علامت ہے۔ اس کے پس منظر میں ایک مسلسل فکری قافلہ دکھائی دیتا ہے جو قومی اقدار، اصولوں اور خوابوں سے جڑا ہوا ہے۔ مصنف نے جن خیالات کو بیان کیا وہ صرف ذاتی مشاہدات نہیں بلکہ ایک پوری قوم کے اجتماعی حیثیت کا عکاس ہیں۔ کتاب میں شامل 2 اہم مضامین مینار پاکستان اور کہتر الجال نہ صرف تاریخی شعور سے بھرپور ہیں بلکہ ان میں قومی زوال، اقدار کی انحطاط اور شخصیت کے بحران پر گہری گرفت نظر آتی ہے۔ مختار مسعود کی زبان شائستہ، اسلوب مہذب اور انداز دلنشیں ہے جس میں فکری بلندی کے ساتھ ساتھ جذباتی تہذیب کو بھی شامل ہے۔ ان کی تحریر نہ صرف پڑھنے والوں کو متاثر کرتی ہے بلکہ اسے ایک گہرے فکری مکالمے میں بھی داخل کر دیتی ہے۔ یہی خوبی آواز دوست کو محض ایک کتاب نہیں بلکہ اردو ادب کے فکری ورثے کا ایک نمایاں حصہ بنا دیتی ہے۔ اس تصنیف کی اہمیت کا اندازہ کرنل محمد خان کے ان الفاظ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے: آواز دوست بنیادی طور پر ایک خالص علمی بلکہ نیم آسمانی کتاب معلوم ہوتی ہے اور موضوع کی طہارت کی وجہ سے ہم اسے بے وضو چھو بھی نہیں سکتے۔ آواز دوست بیک وقت ایک گہری فکری کاوش اور نہایت دلکش ادبی کارنامہ ہے۔ اس کتاب کی سب سے نمایاں خوبی مصنف کے اسلوب نگارش میں چھپی ہوئی ہے۔ اس میں شکو اور شگفتگی کا ایسا فنکارانہ امتزاج ملتا ہے جو پڑھنے والے کو فکری سطح پر جھنجھوڑ دیتا ہے مگر جذباتی سطح پر نرمی اور شیرینی سے بھر دیتا ہے۔ ان کی نثر میں رواں دواں شگفتگی کی وہ لہریں جو حکیمانہ باتوں کو بھی بیانیہ انداز میں اور زندگی کے کٹھن پہلوؤں کو امید کی زبان میں بدل دیتی ہے۔
یہ کتاب بظاہر 2 حصوں میں منقسم ہے، مگر اس کی داخلی ساخت ایسی ہے کہ ہر موضوع تقسیم در تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کتاب خون دل سے لکھی گئی ہو، وہ خون جو ابھی سفید نہیں ہوا، جس میں تحریک پاکستان کی حرارت اور علی گڑھ کی فکری توانائی شامل ہے۔ آواز دوست کا آغاز پاکستان سے ہوتا ہے اور انجام بھی اسی پر ہوتا ہے۔ اس تسلسل سے یہ احساس ابھرتا ہے کہ یہ محض ایک تاریخی اور سوانی تحریر نہیں، بلکہ ایک جذباتی اور نظریاتی وابستگی کا اظہاریہ ہے، جیسا کہ خود مصنف کے الفاظ سے جھلکتا ہے۔ جس گھر کی تعمیر میں اپنے خون کا حصہ ہو، اسے کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے؟ کتاب کا بنیادی موضوع پاکستان ہے، اس کا نظریہ، اس کی تاریخ، تحریک پاکستان کے اہم مراحل اور ان تقاضوں کا احاطہ جو قیام پاکستان کو ناگزیر بناتے ہیں۔ ساتھ ہی ان قوتوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جنہوں نے قیام کے بعد اسے شکست و ریخت کا شکار کرنے کی کوشش کی۔ آواز دوست کسی ایک مہارت یا فرد کی سوانح عمری نہیں، بلکہ ان تمام شاہیر کی داستان ہے جنہوں نے ملت کے خواب کو تعبیر دی۔ یہ تحریر ایک متحد اور مضبوط مسلم قومیت کے خواب اور اس کی عملی تعبیر کا بیانیہ ہے۔ کتاب کا پہلا مضمون مینار پاکستان ہے، جو صرف ایک عمارت کی تعمیر کی داستان نہیں بلکہ فکری، فنی اور تہذیبی شعور کا آئینہ دار ہے۔ مختار مسعود نے اس میں مینار کے خاکے، تعمیراتی مراحل، کمیٹیوں کی تشکیل، ڈیزائن پر غور و خوض اور تمام تر تفصیلات کو ایک ادبی انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ اس عمل کے صرف راوی نہیں بلکہ عملی طور پر نگرانی کرنے والے فرد بھی تھے۔ ان کی تحریر کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف اس مہارت سے منتقل ہوتے ہیں کہ قاری کو احساس تک نہیں ہوتا، اور وہ پوری دنیا کی عمارات اور تاریخ کا سفر ساتھ ساتھ کرتا چلا جاتا ہے۔ مینار پاکستان کا ذکر ہو اور بات اہرام مصر تک پہنچ جائے تو یہ ان کی نثر کی روانی اور فکری وسعت کا نتیجہ ہے۔ تعمیر مینار کے دوران معمولی سے معمولی امور پر توجہ دی گئی۔ مختلف کمیٹیوں نے روزانہ کی بنیاد پر نشستیں کیں، دنیا بھر کی مشہور عمارات کے نقشے دیکھے گئے، ماحول اور منظر سے ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لیے بار بار مشاہدات کیے گئے۔ ڈیزائن کی منظوری کے بعد اس مینار کا نام رکھنا بھی ایک سنجیدہ مرحلہ تھا جس پر بارہا مشورے ہوتے رہے۔ ان تمام تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ آواز دوست نہ صرف ایک کتاب ہے بلکہ ایسا فکری اور قومی اثاثہ ہے جو تاریخ، تعمیر، نظریہ، جذبہ اور فن کی آمیزش سے وجود میں آیا ہے۔ اس حوالے سے مختار مسعود لکھتے ہیں: مینار قرارداد پاکستان کی مجلس تعمیر کی نشست تھی۔ میز کے ارد گرد تمام اراکین جمع تھے۔ میں آج ان میں پہلی بار شامل ہوا تھا۔ کارروائی کی پہلی شق غور کے لیے پیش ہوئی۔ میرا ذہن اس وقت برنارڈ شاہ کے اس مقولے پر غور کرنے میں مصروف تھا کہ وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فائز منصبی کی حدیں مل جائیں اسے خوش بختی کہتے ہیں۔ ماں بلحاظ عہدہ اس مجلس کی صدارت کر رہا ہوں، مگر عہدے کو ایک عہد وفا کا لحاظ بھی تو لازم ہے۔ مختار مسعود، آواز دوست، صفحہ 9۔ مینار پاکستان کے نام کا تعین کوئی فوری یا سادہ عمل نہیں تھا بلکہ اس کے پس پشت ایک گہرا فکری عمل کار فرما تھا۔ مختار مسعود نے اس عمل کو ایک فکری اور تہذیبی فریضہ سمجھتے ہوئے لغات کی ورکردانی کی۔ کئی نام زیر غور لائے گئے لیکن بالآخر ان کا بصیرت افروز ذہن مینار پاکستان پر ٹھہرا۔ اس انتخاب میں نہ صرف ایک جمالیاتی ہم آہنگی تھی بلکہ ایک نظریاتی ربط بھی موجود تھا جو اس عمارت کے قومی اور تاریخی سیاق و سباق سے ہم آہنگ تھا۔ ابتدائی کارروائی کے بعد یہ طے پایا کہ مینار بنایا جائے کیونکہ مینار نظریاتی دفاع کی ضرورت، تحریک آزادی کی علامت، دین کی سرفرازی کا گواہ اور ہماری تاریخ کا نشان ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر 1966 میں مکمل ہوئی۔ اس کا پہلا نام یادگار پاکستان رکھا گیا، لیکن یادگار کے لفظ سے چونکہ فنا اور موت کا تصور ابھرتا ہے اس لیے مختار مسعود کی تجویز پر اسے یادگار پاکستان کی بجائے مینار پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس مرحلے کی تکمیل کے بعد مینار کی تعمیر کا باضابطہ آغاز ہوا اور یہاں سے مختار مسعود قاری کو سیڑھی بہ سیڑھی ایک فکری اور تمدنی سفر پر لے جاتے ہیں۔ اس سفر میں وہ دنیا کی ان عمارات کا ذکر کرتے ہیں جو انسانی تخیل، مہارت اور تہذیبی شعور کا اعلیٰ مظہر ہیں۔ اہرام مصر، دیوار چین، ٹاور آف لندن، مسجد بنو امیہ، مینار کیروان، سمرقند کی بی بی خانم
کی مسجد خیوا، انجیل کا مینار، قطب مینار، منوڑا کا روشن مینار، معصوم شاہ کا مینار، لائل پور چوک کا مینار، شیخوپورہ اور گھڑی شاہ کے مینار، ان سب کا ذکر نہ صرف معلوماتی انداز میں کیا گیا ہے بلکہ ایک خاص ترتیب اور معنوی ربط کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ تمام عمارات کسی نہ کسی پہلو سے مینار پاکستان کے تصور، ساخت یا علامتی معنویت سے مشابہت رکھتی ہیں، اور یہی مشابہت اس مضمون میں ایک عالمی فکری اور تہذیبی مکالمے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ مختار مسعود کی نگاہ صرف ماضی کی عظمتوں پر نہیں ٹھہرتی بلکہ وہ ان عمارات کے ذکر سے آگے بڑھ کر علی گڑھ کی علمی روایت اور سر سید کی فکری تحریک کی طرف بھی سفر کرتے ہیں، جہاں وہ میناروں کی جسمانی بلندی سے نکل کر فکری بلندی کی بات کرتے ہیں اور قوموں کے شعوری سنگ میل عبور کرنے کی روایت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یوں یہ مضمون محض ایک عمارت کی تعمیر کی رداد نہیں بلکہ تہذیبی شعور، قومی شناخت اور فکری تسلسل کی ایک دلنشین اور عمیق تفسیر بن جاتا ہے۔ وہ سر سید کے یونین ہال میں لگی ہوئی تصویر کے حوالے سے کہتے ہیں: سر سید کی ایک رعب دار روغنی تصویر یونین ہال کی دیواروں پر لگی ہوئی بہت سی تصویروں کے وسط میں آویزاں تھی۔ اس کے دائیں اور بائیں قائد اعظم اور اقبال کی تصویریں تھیں۔ اب ذہن میں جو شکلیں ابھرتی ہیں ان کا مرکز بھی یہی تین صورتیں ہیں۔ مصنف یہاں تھیوڈور ماریسن کے ان تصورات پر روشنی ڈالتے ہیں جن کا تعلق ہندوستان کے مشترکہ قومیت کے تصور سے تھا۔ وہ اس فکر کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے شملہ وفد اور لارڈ منٹو کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جو برصغیر کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ولیم آرچیبالڈ جیسے انگریز دانشوروں اور مولانا عبدالکلام آزاد جیسے برصغیر کے فکری رہنماؤں کی خدمات کو بھی مدلل انداز میں زیر بحث لایا گیا ہے تاکہ قاری اس عہد کے فکری تنوع اور کشمکش کو بہتر انداز میں سمجھ سکے۔ یہ تاریخی اور فکری تناظر بیان کرنے کے بعد مختار مسعود ایک بار پھر اپنے اصل موضوع یعنی مینار پاکستان کی طرف واپس آتے ہیں۔ وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ اس یادگار کی تعمیر کے وقت کس طرح اس کی مخالفت کی گئی، کس نوعیت کے اعتراضات سامنے آئے اور کن ذہنی سیاسی رویوں نے اس منصوبے کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ ان تمام حالات کو مختار مسعود نے نہ صرف تاریخی واقعات کے تناظر میں بیان کیا بلکہ اس میں موجود فکری گہرائی اور قومی رویوں کی بھی عکاسی کی۔ یوں یہ کتاب محض ایک عمارت کی کہانی نہیں بلکہ قوم کی فکری تاریخ، تشخص اور جدوجہد کی علامت بن کر سامنے آتی ہے۔ اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں: قرارداد لاہور منظور ہوئی تو اس کی مخالفت شروع کی گئی۔ مخالفوں نے ہی اس کا نام قرارداد پاکستان رکھا۔ مینار پاکستان کی بنیادوں کو تحریک کے مخالفین سے بھی فیض پہنچا ہے۔ اکثریت کی بد اندیشی نے مسلمانوں کے لیے جو کنواں کھودا تھا وہی مینار کی بنیاد کے کام آیا۔ جب قاری اس طویل اور پرمعنی سفر کے اختتام پر پہنچتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بھی مصنف کے ساتھ مینار کے آخری منزل پر کھڑا ہے اور وہاں سے نیچے جھانک کر ماضی، حال اور مستقبل کے مناظر کو ایک ہی فریم میں دیکھ رہا ہے۔ مینار پاکستان کے مضمون کا یہ انجام صرف تحریر کا خاتمہ نہیں بلکہ قاری کے شعور میں ایک نئی بیداری کا آغاز ہے، جیسے ایک فکری اور تہذیبی زیارت مکمل ہوئی ہو۔ یہاں پر عمارات کے تذکرے اور خاص کر مینار پاکستان کا ذکر کا اختتام ہوتا ہے۔ اس بحث کے بعد اس کتاب کا دوسرا مضمون قحط الرجال شروع ہو جاتا ہے۔ قحط الرجال میں انہوں نے چند ممتاز نامور شخصیتوں کے بارے میں اپنے تاثرات قلم بند کیے ہیں۔ شخصیتیں مختلف ہیں مگر کہانی مربوط ہے۔ شخصیتوں کی حکایت ان کے آٹوگراف البم کے ساتھ ساتھ گھومتی ہے۔ قحط الرجال کا آغاز مختار مسعود کے اس شہرہ آفاق جملے سے ہوا جو بعد میں ان کی پہچان بنا: قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے اور قحط الرجال میں زندگی، مرگ انبوہ کا جشن ہو تو قحط، حیات بے مصرف کا ماتم ہو تو قحط الرجال، ایک عالم موت کی ناحق زحمت کا،
دوسرا زندگی کی ناحق تہمت کا۔ مختار مسعود نے واضح دوست کے اس حصے میں خاکہ نگاری کو نہایت فنکارانہ اور دلچسپ انداز میں برتا ہے، حتیٰ کہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ انہوں نے اردو نثر میں خاکہ نگاری کو ایک نئی بلندی عطا کی۔ وہ تاریخ، تجزیہ اور شخصی تذکرے کو ایسے مربوط پیرائے میں پیش کرتے ہیں کہ قاری یہ طے نہیں کر پاتا کہ وہ ایک سوانح پڑھ رہا ہے، نثری داستان ہے یا کوئی فکری تجزیہ۔ ان کی زبان میں شائستگی، مشاہدے میں باریکی، انداز بیان میں نفاست پائی جاتی ہے جو ان کی شخصیت نگاری کو ایک منفرد مقام عطا کرتی ہے۔ مصنف نے ان شخصیات کا تذکرہ کیا جن سے انہیں آٹوگراف لینے کا شرف حاصل ہوا۔ اس آٹوگراف البم کا ذکر نہ صرف ذاتی تجربے کی صورت میں آتا ہے بلکہ اس میں ان کی علمی اور فکری ترجیحات بھی جھلکتی ہیں۔ وہ آٹوگراف البم درما فوٹوگرافر سے محض 6 آنے میں خریدتے ہیں، مگر اس کے ساتھ جو جذباتی فکری وابستگی قائم کرتے ہیں وہ اس کی قیمت کو معنوی سطح پر بے حد بلند کر دیتے ہیں۔ البم میں شامل شخصیات کے فہرست اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کن افراد کو امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ کے ستون سمجھتے ہیں اور کن کو سچائی، شجاعت اور دینی حمیت کا نمونہ تصور کرتے ہیں۔ آٹوگراف البم کا پہلا دستخط چینی عالم محمد ابراہیم شاکیو چند کے تھے جو ان کے والد کے دوست تھے۔ اس ایک دستخط کے بعد مختار مسعود نے سوچا کہ اگلا دستخط کس سے لیا جائے۔ ان کے والد نے انہیں مشورہ دیا کہ بڑے لوگ از زندگی میں کام کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں، جس سے ان کی تلاش کا رخ علم و فکر کی طرف موڑ دیا۔ اس کے بعد وہ مختلف علمی، ادبی اور قومی شخصیات سے ملے، ان کے خیالات سنے اور ان کے دستخط حاصل کیے۔ اس سفر میں یہاں وہ قرآن پاک کی آیات کو گواہ بناتے ہیں، وہیں بہادر بچوں کی کہانیاں، قومی واقعات اور سادہ مگر بصیرت افروز تجربات کو بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ وہ ایک ایسی شخصیت سے ملنے کا ذکر بھی کرتے ہیں جو ان کے خیال میں بڑے آدمی تھے، مگر ملاقات کے دوران وہ شخص جائیداد اور گاڑیوں کی فہرست سنانے لگے۔ مختار مسعود نے البم کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تاکہ کہیں وہ شخص نادانستہ اس پر دستخط نہ کر دے، اس کا نام اس فکری البم کا حصہ نہ بن جائے۔ یہ واقعہ بذات خود ان کے انتخابی شعور کی علامت ہے۔ آٹوگراف البم میں دوسرے نمبر پر دستخط جس شخصیت کے ہیں وہ بہادر یار جنگ تھے۔ مختار مسعود نے ان پر مفصل اور جمالیاتی انداز میں لکھا ہے۔ ان کی سیرت، خطابت اور تحریک ملت اسلامیہ میں ان کے کردار کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ ان کا خاکہ محض تعریفی نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی تصویر بن جاتا ہے۔ بہادر یار جنگ کی سیرت کانفرنس میں کی گئی تقریر کا ذکر خاص طور پر متاثر کن ہے۔ اس طرح مختار مسعود کی خاکہ نگاری نہ صرف شخصیت کی زندگیوں کو آشکار کرتی ہے بلکہ قاری کے ذہن و دل میں بھی ایک فکری تاثر قائم کرتی ہے جو دیر پا ہوتا ہے۔ بہادر یار جنگ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے مختار مسعود لکھتے ہیں، ہلکے سفید بال، نیلی آنکھیں اور چھوٹی سی دھنسی ہوئی تھوڑی، اس کے ارد گرد خود اعتمادی اور خوشگواری کا ایک ایسا حالہ تھا جو کامیاب زندگی اور مطمئن دل کا عطیہ ہوتا ہے۔ بہادر یار جنگ کے بعد مختار مسعود نے ای ایم فاسٹر کا خاکہ لکھا۔ ان کے آٹوگراف البم کے 10ویں صفحہ پر فاسٹر کے دستخط موجود ہیں۔ اس بارے میں وہ یوں رقم طراز ہیں: آٹوگراف البم کے 10ویں صفحہ پر ای ایم فاسٹر کے دستخط ہیں۔ خط واجبی سا ہے، لکھائی گنجلک، سارے الفاظ ایک دوسرے میں پیوستہ ہیں، پہلے 3 لفظ آخری 6 لفظوں سے زیادہ جگہ گھیرے ہوئے ہیں۔ دستخط کے نشست بھی درست نہیں، یہ دستخط میں نے یونین ہال میں حاصل کیے تھے۔ ای ایم فاسٹر کے بعد مختار مسعود نے ملا وحدی کے کارناموں اور خدمات پر بہترین پرائے میں گفتگو کی ہے۔ انہوں نے بڑے دلچسپ انداز میں ملا وحدی کا خاکہ کھینچا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مفلوج جسم میں ایک صحت مند ذہن، ضعیفی میں جواں ہمتی، بستر علالت پر ایک سرگرم عمل زندگی۔ ملا وحدی کے بعد مصنف نے حسرت موہانی کا خاکہ لکھا ہے۔ ان کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، بھرے بھرے بھدے ہاتھ جن میں کل رات ایک باریک نب والا قلم پکڑ کر اس باغی صفت صوفی منش غریب شہر اور رئیس غزل نے میری آٹوگراف البم میں لکھا تھا۔ فقیر حسرت موہانی، 2 دسمبر 1923۔ حسرت موہانی کے بعد مصنف نے مولانا ظفر علی خان کے حوالے سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ظفر علی خان کی شاعری ہو یا ان کی نجی زندگی، ان کے عادات و تہوار ہوں یا قید و بند کی صحبتیں، تمام پہلوؤں پر مختار مسعود نے قلم اٹھایا۔
وہ لکھتے ہیں، میں نے جب انہیں دیکھا تو وہ ایک تحریک کے معمار کی حیثیت سے یونین ہال میں بیٹھے تھے۔ ان کی ٹوپی کا پھندنا جھٹکے کے ساتھ ہلتا تھا، ہاتھ بھی ہر وقت حرکت میں تھے اور پہلو بھی بار بار بدلتے تھے۔ مختار مسعود نے عطاء اللہ شاہ بخاری کے دستخط بھی لیے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے جب آٹوگراف البم ان کے سامنے رکھ دی تو انہوں نے پہلے 3 اشعار رقم کیے، پھر نیچے ایک طویل کشش کے ساتھ سید لکھا اور سید کے اوپر بخاری لکھ کر وہ مکمل کر دیے۔ آپ نے نواب بھوپال سر حمید اللہ خان کے بھی دستخط لیے۔ اس کے وضاحت کے حوالے سے مختار مسعود لکھتے ہیں، نواب بھوپال نے سوٹ پہن رکھا تھا، وہ ایک عام آدمی کی طرح محفل میں شامل تھے۔ لمحے بھر کے لیے بھی احساس نہ ہوا کہ یہ اس قبیلے کے رکن ہیں جن کی آراستہ و پیراستہ تصویریں درجنوں کے حساب سے حساس اسٹیٹسمین ایئر بک میں چھپا کرتی ہیں۔ مختار مسعود اپنی آٹوگراف البم کو محض دستخطوں کا مجموعہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے اپنی فکری ترجیحات، قومی وابستگی اور شخصی جمالیات کی عکاسی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اب اس البم میں صرف 4 اوراق باقی رہ گئے ہیں، جبکہ یہ 34 برس سے ان کے زیر استعمال ہے۔ اس طویل مدت میں انہوں نے بہت سے نامور اور غیر معروف شخصیات سے ملاقاتیں کی، لیکن اس انتخاب میں ان کا پیمانہ صرف شہرت یا مقام نہیں بلکہ کردار، حب الوطنی اور اصول پسندی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نمایاں شخصیات کے باوجود جن کے خاکے انہوں نے ضرور لکھے، دستخط لینا گوارا نہ کیا، جیسے مولانا عبدالکلام آزاد۔ انہوں نے اوتھانٹ جیسے بین الاقوامی کردار کو بھی اپنی تحریر میں شامل کیا۔ پھر ٹوکیو کا سفر کا ذکر چھیڑا۔ یہاں زندگی کے روزمرہ مشاہدات، شخصی تجربات اور ایک لڑکی کا قصہ سب ایک ہی نثری بہاؤ میں مربوط ہو جاتے ہیں۔ اس لڑکی کا ذکر ایک ہلکی سی ذاتی لہر کے ساتھ آتا ہے، مگر وہ بھی مقصدیت اور معنویت سے خالی نہیں۔ اس کے بعد مختار مسعود چند اسلامی قصوں کا بیان کرتے ہیں جن میں اخلاق، اصول اور عمل کا پیغام پوشیدہ ہوتا ہے، اور وہ بالآخر وہ سروجنی نائیڈو کا خاکہ بیان کرتے ہیں، ایک ایسی شخصیت جس میں فکری جاذبیت، ادبی شعور اور قومی شعور یکجا تھا۔ سروجنی کا سراپا انہوں نے کچھ یوں بیان کیا ہے، بوٹا قد، تنگ دہن، جوڑے میں جڑاؤ پھول ہیں اور گلے میں موتیوں کا ہار، بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی میں بڑی سی انگوٹھی ہے۔ بعض دوست کے آخری حصے میں مختار مسعود کی آٹوگراف البم محض دستخطوں کی کتاب نہیں بلکہ ایک فکری دستاویز بن جاتی ہے جو اس قوم کی روحانی، فکری اور تاریخی سرگزشت کو محفوظ کرتی ہے۔ سروجنی نائیڈو جیسی اہم شخص کی شمولیت اس البم کی معنویت کو مزید بڑھاتی ہے۔ اس کے بعد پروفیسر ہادی حسن کا ذکر آتا ہے جو نہ صرف مصنف کے ہم جماعت تھے بلکہ ان کی خطابت اور علمی شان نے مختار مسعود پر گہرا اثر چھوڑا۔ ان کے خاکے میں محبت، احترام اور یادوں کی خوشبو ہے۔ اسی تسلسل میں وہ ٹائن بی کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کی کتاب اے اسٹڈی آف ہسٹری کے توسط سے مختار مسعود تاریخ کی وسعتوں کو قاری کے لیے مشاہدہ کرتے ہیں۔ علی گڑھ کے وائس چانسلر A.B. حلیم، علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے نابغہ روزگار افراد کا ذکر اس کتاب کو فکری عظمت کے معراج تک پہنچا دیتا ہے۔ اقبال پر مفصل گفتگو قائد اعظم کے جلسوں اور تقاریر کا باریک بینی سے جائزہ اس امر کا ثبوت ہے کہ مختار مسعود ان شخصیات کو محض یاد نہیں کرتے بلکہ ان کی فکری اور عملی اہمیت کو قومی شعور میں اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ مصنف آخر میں ولندیزی بہادر بچوں کی کہانی کی طرف لوٹتے ہیں اور اس کا ربط بادشاہ کے خواب سے جوڑتے ہیں جس میں 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا جاتی ہیں، ایک واضح علامتی اشارہ کہ قومیں خوشحالی کے بعد زوال کا بھی سامنا کرتی ہیں۔ وہ اپنی آٹوگراف البم کے 2 حصوں کو بھی اسی تمثیل سے جوڑتے ہیں۔ پہلا حصہ خوشحالی کے 7 سالوں کی یادگار ہے جبکہ دوسرا حصہ قحط رجال یعنی عظیم شخصیات کی کمی کا مظہر ہے۔ تاہم وہ پر امید ہیں کہ اس خشک سالی کا دور ختم ہوگا اور وہ اس امید کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ ایک دن زور کی بارش برسے گی جو فکری زوال کے بادلوں کو دھو ڈالے گی۔ کتاب کا یہ اختتام فقط
ایک ذاتی داستان کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک قومی خواب کی بازگشت ہے جو مصنف کے الفاظ، تجربات اور آٹوگراف البم کی صورت میں محفوظ ہو چکی ہے۔ چراغ، آٹوگراف البم اور لبوں پر ایک شعر، یہی مختار مسعود کی دانش و محبت کا نچوڑ ہے جو قاری کے دل پر دیر پا نقش چھوڑتا ہے۔ وہ شعر یہ ہے: گفتم کہ یافت می نشود جستا این ماں، گفت آنکا یافت می نشود آنم آرزوست۔ ترجمہ: میں نے کہا وہ محبوب تو ملتا ہی نہیں، ہم نے اسے بہت تلاش کیا۔ اس نے کہا جو کبھی مل نہ سکے بس وہی تو میری آرزو ہے۔ محاصل: آواز دوست مختار مسعود کی فکری، تاریخی اور ادبی کاوش ہے جو مینار پاکستان کی علامتی سیڑھیوں سے شروع ہو کر برصغیر کی مسلم شناخت، تحریک پاکستان اور قومی شعور تک کا احاطہ کرتی ہے۔ مصنف نے تاریخی واقعات، عالمی امارات اور شخصیات کا ذکر اس انداز میں کیا ہے کہ قاری محض معلومات حاصل نہیں کرتا بلکہ ایک فکری اور روحانی سفر کا حصہ بن جاتا ہے۔ ان کی نثر میں خاکہ نگاری، تجزیہ، تاریخ، شاعری، جذبات کا ایسا امتزاج ہے جو اردو نثر کو وقار بخشتا ہے۔ کتاب کا مرکزی استعارہ آٹوگراف البم ہے جس میں صرف ان شخصیات کے دستخط محفوظ کیے گئے ہیں جو مصنف کے نزدیک کردار، اصول اور قومی وفاداری کی علامت تھے۔ بہادر یار جنگ، سروجنی نائیڈو، اقبال، قائد اعظم، ہادی حسن اور دیگر شخصیات کے خاکوں کے ذریعے وہ ایک فکری تہذیب کا مقدمہ قائم کرتے ہیں۔ آخر میں وہ قحط الرجال پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں مگر امید کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتے۔ ایک ہاتھ میں چراغ، دوسرے میں آٹوگراف البم اور لبوں پر شعر، یہ آواز دوست کا پیغام اور اس کا جمال ہے۔ اچھا جی، یہاں میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ آواز دوست کتاب جو یادداشتوں کا ایک مجموعہ ہے تو پر تفصیل سے بات کی ہے، اس کے دونوں حصوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔